بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد متین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل یور لیگل رائٹ۔ آج کی یہ ویڈیو ان خواتین کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو اپنے خامند اور سسرالیوں کے تشدد اور سے تنگ آ کر خلا لینا چاہتی ہیں یا خلا لینے کے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ خلا کا پاکستان کے اندر قانون کیا ہے، اسلامک لاء جو ہماری شریعہ ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا خاتون کو واقعی خلا لینے کے لیے ڈاور اپنا یعنی کہ حق مہر سرنڈر کرنا پڑے گا یا کتنا سرنڈر کرنا پڑے گا، اور لاسٹلی ہم جو آپ کو بتائیں گے کہ ایک دفعہ جب خلا آپ نے لے لی ہے اس کو اپنی امپلیمنٹ کس طرح کروانا ہے۔ تو اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جواب طریقے سے دیے جائیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر 3 قوانین ہیں جو اس خلا کے موضوع سے ڈیل کرتے ہیں، جس میں سب سے جو پہلا قانون ہے وہ ہے ڈیزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939، اس کا سیکشن 2 ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلم فیملی لا آرڈیننس ہے 1961 کا، جس کا سیکشن 8 ڈیل کرتا ہے اس سبجیکٹ سے۔ تیسرا جو قانون ہے وہ ہے ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ 1964، اس کا سیکشن 10 ہے، اور اس سیکشن 10 کے سب سیکشن 4، 5، 6 اس موضوع سے ڈیل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ پروسیجر کے بارے میں آپ کو بتاؤں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ طلاق تفویض اور خلا ان 3 ٹرمز کے اندر میں کیا ڈفرنس ہے، کیا یہ سیم ہے یا مختلف ہے۔ تو طلاق بیسیکلی ایک خامند کا رائٹ ہے، جب وہ نہ ان کے آپس میں کوئی کمپرومائز نہ بن پا رہا ہو میاں بیوی کے آپس میں، تو جو شوہر ہے یہ اپنا رائٹ استعمال کر سکتا ہے، یہ باقاعدہ وربلی اپنے منہ سے الفاظ کہتے ہوئے جی کہ میں طلاق دیتا ہوں، اور اس کے بعد یہ باقاعدہ جو شادی ہے وہ ٹوٹ جائے گی، اور اس کے بعد عورت جو ہے وہ اپنا جو عدت کا دورانیہ ہے وہ اس کو کمپلیٹ کرے گی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ شادی کر سکتی ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ طلاق کس فارم میں دی گئی ہے، کیونکہ طلاق کی 2 فارمز ہیں، جس میں یا تو یہ ہے کہ طلاق احسن دی گئی ہے یا طلاق حسن دی گئی ہے۔ طلاق حسن میں یہ ہے کہ ایک ڈائیورس دی اور اس کے بعد چھوڑ دیا عورت کو، دوبارہ اس نے باقی 2 طلاقیں نہیں دی۔ اس میں آپ کو یہ ایج حاصل ہوتا ہے کہ ایک عورت اس طلاق حسن کی صورت میں اسی شوہر سے بغیر کسی انٹرویننگ میرج کے شادی کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے نیا نکاح نامہ، نیا حق مہر، نئے جو گواہ ہیں ان کی ضرورت ہوگی۔ جبکہ جو طلاق حسن ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہر طہر میں یعنی کہ ہر مینسٹرل پیریڈ کے اندر جو خاتون کو جو حیض کا دورانیہ آتا ہے، اس ہر حیض کے پیریڈ میں 1 دفعہ طلاق دیتا ہے، 3 دفعہ اس طرح طلاقیں دیتا ہے اور طلاق افیکٹو ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو انٹرویننگ میرج کی ضرورت ہوتی ہے۔ انٹرویننگ میرج وہ بھی نیچرل پروسیس سے ہو، فورسڈ نہ ہو، نہ پلانڈ ہو۔ اس صورتحال میں اگر وہ انٹرویننگ میرج کے بعد وہ عورت دوبارہ اپنے اسی خامن سے ود نیو حق مہر اور تمام نئے گوان کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ یہ ہے مینلی سبجیکٹ طلاق کا۔ ایک اسی کی دوسری فارم ہے طلاق تفویض۔ آپ نے عموماً نکاح نامہ دیکھا ہوگا، نکاح نامے میں جو کالم 18 ہے اس کے اندر لکھا جاتا ہے کہ کیا خامند یا شوہر اپنا طلاق کا حق اپنی بیوی کو ڈیلیگیٹ کر رہا ہے۔ تو اس میں بیسیکلی طلاق تفویض کا یہ ہوتا ہے کہ رائٹ یہ شوہر کا ہے، لیکن یہ رائٹ وہ اپنی بیوی کو ٹرانسفر کر رہا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت نہیں رہنا چاہتی خامند کے ساتھ تو وہ اپنے آپ کو ڈائیورس پرناؤنس کرتی ہے اور علیحدہ ہو جاتی ہے۔ اس کا بھی سیم طریقہ کار ہے، اس میں عدت کا دورانیہ پورا کرے گی اور وہ اسی خامند کے ساتھ دوبارہ شادی کر سکتی ہے، چانسز ہیں اس کے اندر۔ تیسرا جو ٹرم ہے وہ ہے خلا کا، جس کے اوپر آج کی ہم نے ویڈیو بنائی ہے۔ خلا ان دونوں جو ٹائپس ہیں اس سے ہٹ کر ہے۔ خلا تب عورت لے سکتی ہے جب وہ اپنے خامند کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہی ہو لیکن خامند اسے طلاق نہیں دے رہا۔ اس کے پاس لاسٹ ریزارٹ یہ ہے کہ وہ عورت عدالت میں جائے، عدالت میں جا کے اپنا ایک دعویٰ فائل کرے۔ دعویٰ فائل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے جی کہ میں نہیں رہنا چاہتی اس کے ساتھ۔ تو عدالت کیا کہے گی کہ اس کو آرڈر کرے گی کہ آپ اپنا حق مہر سرنڈر کریں، اور اس کے بعد یہ ڈائیورس آپ کو ان دا شیپ آف خلا پرناؤنس کی جاتی ہے۔ میرج انٹیکٹ نہیں رہے گی، اس کے اندر بھی وہ اپنی عدت کا دورانیہ جو 3 ماہ ہے اس کو پورا کرے گی، لیکن اس کے اندر بھی چانسز ہیں کہ وہ عورت، کیونکہ خلا 1 ڈائیورس کنسیڈر کی جاتی ہے، اس لیے وہ جو وائف ہے وہ دوبارہ اپنے اسی ایکس ہسبینڈ کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، لیکن اگین ود نیو حق مہر، نیو وٹنسز اور ساری سیرمنی دوبارہ ہوگی۔ یہ تو مینلی ہے ان ٹرمز کے بارے میں ڈفرینس جو میں نے آپ کو بتایا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ
لینا چاہ رہی ہیں ڈائیورس خلا، تو اس کی گراؤنڈز کیا ہیں؟ تو گراؤنڈز مینلی ہمارا جو لا ہے جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا ڈیزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ کا سیکشن 2، اس کے اندر ڈیٹیل سے گراؤنڈز کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے جو عورت اڈاپٹ کر سکتی ہے۔ مینلی اس کے اندر یہ ہے کہ اگر 2 سال سے وہ خرچہ نہیں پے کر رہا، یا 7 سال سے وہ غائب ہے، اس کی ویئر اباؤٹس ہی نہیں پتہ ہے وہ کہاں رہ رہا ہے، یا اس کو 7 سال سے زیادہ سزا ہو گئی ہے اور وہ فائنل کنفرم ہو گئی ہے، وہ مارتا پیٹتا ہے اور اس کو برے کاموں کی طرف مائل کرنے کی مجبور کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے جو اس کے لیگل رائٹ ہیں جو خاتون کے، یا اس کی اپنی پرسنل پراپرٹی ہے، وہ اس کو یوٹیلائز کرنے سے روکتا ہے، تو اس کے علاوہ اور بھی کئی ان کے اس میں گراؤنڈز بنائی ہے۔ یہ وہ امپورٹنٹ گراؤنڈز ہیں جن کو وہ سہارا لے کر ایک عورت اپنی خلا کو دعویٰ دائر کر سکتی ہے۔ لیکن اگر عورت کے پاس ایسی کوئی گراؤنڈ موجود نہیں ہے تو وہ سمپل اس بات کے اوپر کہ مجھے اپنے شوہر سے نفرت ہے اور میں مزید اس کے ساتھ رہنا گوارا نہیں کر سکتی، صرف اس بات کے اوپر بھی وہ خلا لے سکتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں خلا کا پروسیجر ہے کیا۔ خلا کا جو پروسیجر وہ بیسیکلی مسلم ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اس کا طریقہ کیس چلے گا کیسے۔ اس کا باقاعدہ ایک سوٹ فائل کیا جاتا ہے فیملی کورٹ کے اندر، فیملی کورٹ میں دعویٰ دائر کیا جاتا ہے۔ مینلی اس میں آپ کو اپنے نکاح نامہ کی ضرورت ہوگی، آئی ڈی کارڈ کی ضرورت ہوگی، اور دیٹس اٹ۔ آپ کو وٹنسز کی ضرورت بھی نہیں ہوتی کیونکہ اس میں جو مین سٹیٹمنٹ ہے وہ عورت کی کام آتی ہے۔ آپ کی ہیئرنگ ہوگی اور اس میں جج پوچھے گا کہ بھی ریکنسائل کرنے کی کوشش کرے گا کہ بھی آپس میں کسی قسم کا کمپرومائز ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز وہیں پر اگر عورت اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کراتی ہے، وہ کہتی میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے نفرت ہے اس شخص سے، یا وہ جو پہلے میں نے گراؤنڈز ذکر کی ہیں ان گراؤنڈ میں سے کسی ایک کا سہارا لے کے اس کو پروو کرتی ہے کہ یہ گراؤنڈ میں نے لی ہے اور یہ ویلڈ ہے، تو جج اس کی جو عورت کو خلا گرانٹ کر دے گا۔ اب خلا لینے کے بعد اس نے کرنا کیا ہے؟ خلا کا جو ڈگری ہے اس کی ٹیسٹڈ کاپی اس نے لے کے جانی ہے اپنی کنسرنڈ یونین کونسل میں جہاں پر ان کا پہلے نکاح سولمنائز ہوا تھا۔ وہاں پر جا کے انہوں نے اپنی اس ڈگری کو یونین کونسل کا جو چیئرمین ہے وہ بیسیکلی ثالثی کونسل بھی ہوتی ہے، وہاں پر اس نے سبمٹ کروانی ہے۔ اس کی جو ڈیٹیل پروسیڈنگ ہے اس کا آغاز ہوگا، اس کے بعد اس بی بی کو خاص طور پہ ڈائیورس سرٹیفکیٹ اٹیسٹڈ اوریجنل مل جائے گا۔ اب یہ اس کے بعد دوسری شادی کر سکتی ہے، وہ خامند بھی دوسری شادی کر سکتا ہے، یہ معاملہ ہو گیا یہاں پر ختم۔ اس کے اندر جو ضمن کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ کتنا ڈاور ایک عورت کو اپنا سرنڈر کرنا پڑے گا۔ جو شریعہ لا ہے ہمارا، جو ہمارا قرآن اور سنہ کی بیس پہ ہمارا فقہ ڈیولپ ہوا ہے، اس کے اندر تو کیٹاگوریکلی یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب بھی ایک عورت خلا لے گی تو وہ اپنا 100% ڈاور سرنڈر کرے گی۔ اور لیکن پاکستانی معاشرے کو دیکھتے ہوئے کہ جہاں پر چونکہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، عورت کو زیادہ کام کرنے کے مواقع نہیں ملتے اور زیادہ تر عورتیں کماتی بھی نہیں ہیں، وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، تو اس صورتحال میں پاکستان کے اندر جو 2015 ہے اس میں فیملی کورٹ ایکٹ کے اندر امینڈمنٹ لے کر آئے تھے۔ اس میں امینڈمنٹ میں یہ طے ہوا تھا کہ 100% ڈاور سرنڈر کرنے کی بجائے کچھ پرسنٹیجز رکھی جائیں، تو وہ پرسنٹیج کچھ یوں ہے کہ اگر نکاح نامے کے اوپر ڈیفرڈ ڈاور ہے، مطلب گئے کہ مہر غیر معجل ہے جو کہ بعد میں پے کیا گیا ہے، ایٹ دا ٹائم آف سولمنائزیشن آف میرج وہ حق مہر نہیں پے کیا گیا، اس صورتحال میں 50% جو وائف ہے وہ اپنا سرنڈر کرے گی اور 50% جو نہیں پے کیا ہوا وہ خاوند اس بیوی کو اپنی پے کرے گا۔ اس کے بعد دوسری جو قسم ہے وہ ہے مہر معجل پرومپٹ ڈاور، جو ایٹ دا ٹائم آف میرج خاوند نے ان دیس فارم آف کیش پے کر دیا، اس کا ہے 25% سرنڈر کرنا پڑے گا بیوی کو، 25% اس کی اماؤنٹ کا یا اس کے ایکولنٹ اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ یہ ہے وہ پرسنٹیجز جو ہماری سوسائٹی کو اور ہارڈ شپس کو دیکھتے ہوئے یہاں پر طے کی گئی تھیں۔ اس کے بعد کویسچن آتے ہیں کہ اس کے علاوہ اگر خاوند نے کوئی برائڈل گفٹس دیے، کوئی پراپرٹی دی، تو کیا وہ بھی خلا میں واپس دینی پڑے گی؟ نہیں، وہ چیزیں اسپیشلی جو فیمیل ہے اس کی جو ایکس وائف ہے اس کی آنر ہوتی ہے، تو یہ چیزیں آپ خلا کے اندر نہیں لے سکتے۔ خلا کے اندر صرف اور صرف اپنا مہر جو کہ ان دا فارم آف کیش یا گولڈ آرنامنٹس یا ان دی فارم آف پراپرٹی جو آپ نے لکھا ہوا ہے، صرف اسی کی اماؤنٹ کا اتنی پرسنٹیجز واپس کرنے کے پابند ہوتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہوتے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک عورت یہ خلا لے لیتی ہے
اور باقاعدہ کنٹیسٹڈ کیس ہوا ہے اس کے اندر، تو یہ اپیلیبل بھی نہیں ہوگا، نہ اس کے اندر ریویژن ہوگی، یہ فائنل ڈگری ہوگی، اس کے خلاف خامند کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور یہ اس طریقے سے یہ سارا خلا کا جو پروسیس ہے یہ فائنلائز ہوگا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ہم نے اپنے سوشل لنکس اپنی ڈسکرپشن میں دیے ہوئے ہیں، آپ جا کے ان کو فالو کریں تاکہ ہمیں سپورٹ ہو اور ہم مزید بہتر سے بہتر ویڈیو آپ کے لیے لے کر آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لیگل آرٹیکلز پڑھنا چاہتے ہیں کسی ٹاپک کے اوپر تو اس کی ہم نے لنک اپنا ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، آپ اسے جا کے وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے یا کمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پرابلم کا ہم سے سولوشن لینا چاہتے ہیں تو آپ باقاعدہ ہماری ای میل جو ہم نے ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے اور ہمارے فون نمبر موجود ہیں، آپ وہاں پر ہم سے رابطہ کر کے ہم سے ہمارا اوپینین لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔